آپ دی حضرت ربیہ تے نظر پئی ہے، حضرت نبیہ اپنی خوشی دی وجہ تو وضو دا پانی بھی سٹیندا کھڑا تے اکھاں وچوں بھی پانی وہندا کھڑا، روندا کھڑا، خوش نصیبی دی وجہ تو کہ امام کائنات کو وضو پیا کروینا۔ اللہ دے پاک نبی جڑے ویلے وضو کر کے دے میرے نبی پاک بائے گئے، نماز واسطے نہیں گئے، تہجد واسطے نہیں گئے، آپ بائے گئے۔ آپ نے فرمایا ربیہ آج تائیں میں محمد دا ہاں ٹھار دیتے۔ اے زبان اللہ میں نہیں اکھوائی، تھوڑے ایمان نے آکھی ہے، اینا مطلب ہے تھوڑے دل چ ایمان ہے، اے بلا ساختہ لکھتی ہے نا۔ آج تائیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاں ٹھار دیتے۔ بے ربیہ تیرے رومن کے پتہ لگدا جی میں تے کو کوئی حاجت ہوئے، تیرے رومن کے پتہ لگدا جی میں تے کو کچھ لوڑ ہوئے، ایویں تے نہیں آیا میرے رات دو، کیا ضرورت ہے بے اتھا بے ہن سنی ذرا بے ربیہ ربیہ میں گارنٹی دینا اللہ دا نبی ہاں، آج رات دے ٹائم جیڑا منہو سوال کریں میں ضمانت دینا اللہ پاک تے کو ضرور عطا کر دے سی، میں محمد پاک گھنوا دے ساں۔ مانگ ربیہ کیا مانگ دئی؟ حضرت ربیہ دن میں کو خیال ہے میرا اپنا گھر کہیں نہیں، میں جھونپڑی چراندا، آج موقع بنیا ہویا ہے، آج اللہ دے نبی کے اپنے چنگے گھر دا سوال چا کر رہا ہوں۔ وات خیال ہے گھر تے عارضی چیز ہے، مرن دے بعد گھر بے استعمال کرے سن، اے جے گھر منگن دا کیا فائدہ ہے جیڑا گھر مرن دے بعد فائدہ نہ دے وے۔ وال خیال ہے جو میرے تن دے اتے پاون دے کپڑے کہیں نہیں، آج کپڑے دا سوال چا کر رہا ہوں۔ وات خیال ہے کپڑے بھی آمن ونجان والی چیز ہیں، پھٹی پرانی چادر نال بھی جسم لوک سکدے، کیوں ہی میں خام خواہ دے پوشاکیں دا سوال کراں۔ وات خیال ہے کئی مہینے سارے چولے چ بھا نہیں بلدی، آج اللہ دے نبی کے ٹکر دا سوال چا کراں، آج نغن دا سوال چا کراں، آدھے وات بھی کیا کھیمی ٹکر بھی آمن ونجان والی چیز ہے۔ اللہ صبر دیتی راسی بار بار سوچیں دا بیٹھام، نبی سے بیٹھے آدھیان ربیہ جیڑی مرضی سوچ سوچ جینے ویلے زبان ہلیں دا پیاؤ سے جیڑی شے منگ دا پیاؤ سے میں گارنٹی دینا اللہ پاک تے کو ضرور عطا کر دے سی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہیں۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ
درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اچھے اور نیک اعمال دی جزا جنت دی صورت اچ بنائی ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ رب کائنات نے وعدہ فرمائے کہ جیڑا بندہ اچھے عمل کرے سی، نیک عمل کرے سی، صالح عمل کرے سی، جزا دے طور تے میں اللہ تعالی انہاں کو جنت نصیب کرے سا۔ جنت کیا ہے؟ جنت اللہ دی عظیم نعمت ہے، اور جنت بندے دی اچھی کیتی ہوئی نیت دا اور اچھے کیتے ہوئے عمل دا جزائے بدل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر جنت سوئی جتنا جگہ جنت دی اگر کہیں بندے کو نصیب تھی ونجے تو سمجھو پوری دنیا کائنات بھی رل کے وہ سوئی والی جگہ دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتھاؤں تساں اندازہ لاؤ کہ جنت دی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالی نے جنت دیاں صفتاں قرآن وچ دسائن کہ اتھاں شراب دیاں، دودھ دیاں، شہد دیاں، پانی دیاں نہراں ہو سن، اور اللہ تعالی نے فرمائے کہ اللہ جڑا مکان دے سی وہ مکان سونے دے سلے دا تیار تھیا ہویا ہو سی، اور جڑا گارا ہو سی وہ کستوری دا ہو سی، اور عجیب منظر ہو سی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جیڑی شے بندے دی نیت ہو سی یا جیڑا ارادہ کرے سی بندہ یا جیڑی چاہت رکھ سی، وہ نعمت اللہ کو نصیب کر دے سی۔ بڑھیپا کہیں نہیں ہونا، سر درد کہیں نہیں ہونا، اتا تکلیف کہیں نہیں ہونی، اتا پیشاب پخانے والا مسئلہ کہیں نہیں ہونا، اوروبن اترابا جوانی اللہ نے اتھا نصیب کرنی ہے، اور ہمیشہ دی زندگی ہو سی، کوئی پریشانی کہنا ہو سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ فجر تو بعد اور جیڑا بندہ مغرب تو بعد ترائے واری یہ دعا کرے، اللہم اسألک الجنت الفردوس، اللہم اسألک الجنت الفردوس، اللہم اسألک الجنت الفردوس۔ اے اسألک دی جات ہیں، نسألک بھی آکھ سکتے ہیں۔ نسألک آکسوں اینا مانا ہو سی سارے مراد ہو سن، اور اسألک آکسوں تے این تو مراد کلہ ہو سی بندہ جڑا دعا کرے نہ بیٹھے۔ اللہم اے اللہ، اسألکا میں سوال کرنا تیرے کے، نسألکا اسا سوال کرنے ہیں تیرے کے، تیرے کی نے تیری جنت الفردوس دا۔ یعنی ترائے واری بندہ فجر تو بعد، ترائے واری مغرب تو بعد اگر دعا کرے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جنت خود مطالبہ کریں دی اللہ دی بارگاہ کہ یا اللہ این بندے کو میرے اندر داخل فرما۔ جنت عظیم نعمت ہے۔ صحابہ کرام کو نبی پاک جنت دا شوق دی ویندے ہیں تے تاں صحابہ کرام دین دے اتے عمل کرنے ہیں۔ جہاد واسطے صحابہ کرام تیار کرنا نبی پاک صحابہ کو تے شوق کیڑی شاید دی ویندے ہیں؟ جنت دا۔ انہیں کو نماز واسطے تیار کرنا شوق کیڑی شاید دی ویندے ہیں؟ جنت دا۔ یعنی کہیں کام کو لو روکنا ہویا تے جنت دا شوق دی ویندے ہیں۔ ایک صحابی دے بارے اندے جنگ بدر دے موقع تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، کہ تساں جنت دی طرف تیار تھی وہ نیت کرو، بھجو دوڑو، جن دی چوڑائی زمین اسمان دے برابر ہے۔ ایک صحابی کھجی کھندا کھڑا، پنڈ کھندا کھڑا، کھجور کھندا کھڑا، تے کھجور کھندی جاتے آکھے سی اللہ دے نبی اگر میں ہی میں دوڑ پواں
میدان بدر تو لڑائی کراں لڑجیں شہید تھی ونجاں میرے بارے تمہارا کیا فرمان ہے؟ آپ نے فرمایا تو جنت چوسے، تو جنت چوسے۔ وال صحابی دے بارے حدیث چندے کہ وہ جڑی کھجی کھندا کھڑا جڑا گوشہ ہوں دے ہاتھے چا سوچے سی بھی اگر میں گوشہ ختم کرنا، اگر یہ گوشہ میں ختم کرنا ہو سکتے جنت کو ونجنے چ لیٹ تھی ونجے، بل گوشہ ہی میں سٹ گچے سی تے درک پے، بل حدیث چندے وہ شہید تھی گئے، بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بات پوری تھی کہ وہ جنت اللہ تعالی نے کو جنت نصیب کر دیتی۔ یعنی صحابہ کرام کو نبی سے شوق دی ویندے ہیں جنت دے ذریعے، جنت عظیم نعمت۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نبی پاک دی مجلس سے چند نبی سے فرمائے مسجد نبوی تانگ تھی گئی کو کھلا کرنے تے دو یتیم بالیں دی زمین مسجد دے لاگے چے تے او گھننی ہے تے اتی پیسے دے ونن تا کوئی ہے جڑا دے وے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ دے نبی جڑا بندہ پیسے دے وے او کو مل سی کیا؟ آپ نے فرمایا او کو جنت مل سی۔ آکھن لگن وال کہیں بے کو آکھن دی لوڑ نہیں، ٹوٹل پلاٹ دے پیسے میں حضرت عثمان دے ذمہ، یعنی کیڑی شاید دے بدلے چ؟ جنت دے بدلے چ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے جنگ دے بارے مال دی ضرورت آئی اٹھے دی ضرورت آئی آپ نے اپیل کی تھی، حضرت عثمان غنی پوچھ دین کہ مل سی کیا؟ اللہ دے نبی فرمیندن جنت مل سی۔ یعنی جنت دی ہرس جنت دی تمنا حضرت عثمان غنی نے کئی گھوڑے دیتے کئی اٹھ دیتے لجے لدائے نال نقدی دیتا اشرفیاں دیچاں درہم دیتے دینار دیتے ہر شے دیتی این نیت نال کہ میں کو مل سی جنت۔ تے او جڑی سودا نامی عورت آئی شکل دی بھی سودا آئی تے نا دی بھی سودا آئی او کو مرگی دا دورہ پندا او نبی پاک کی نے آئی بھی میرے حق کے دعا کرو اللہ میں کو شفا دے وے۔ آپ نے فرمایا تو صبر کیتا کر تے کوئی دے بدلے جنت مل سے۔ وہاں کہ اگر یہ گال ہے تو میں صبر کرے سا میں کو جنت چاہی دی شفا نہیں چاہی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی او لگی گئی آکھن لگی اللہ دے نبی دعا کرو اللہ میرے پردے دی حفاظت کرے جڑے ویلے مرگی دا دورہ تھی دے۔ آپ نے دعا کی تھی والو جے تک جیندی رہ گئی جڑے ویلے کو دورہ تھی وے او صبر کرے نہیں آئی لیکن اللہ ان دے پردے دی بھی حفاظت رکھی ہے، یعنی جنت بھی مل گئی پردہ بھی بچ گیا۔ صحابہ کو جنت ونجن دا بڑا شوق آ، تہجد پڑھدے ہیں ٹھڈے پانی وچ وضو کرنے ہیں ہجرت کرنے ہیں سفر کرنے ہیں، نیت کیا ہے بھی اللہ جنت دے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جنت ملے نماز دے بدلے چ تسبیح دے بدلے چ روزے دے بدلے چ نیکی دے بدلے چ، یعنی بہت بڑی گال ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کئی ایسے لوگوں کو ترغیب دی وئی ہے میاں جنت ہی وے فلاں کام دے بدلے جنت ہے ضمانت میں دینا بل لوگوں اس تبدیلی اندی ہے۔ انہیں ساریاں دلائل کے پتہ لگ دے جنت بہت بڑی نعمت اللہ جے کو نصیب کرے دعا کرو اللہ نصیب کرے، اللہ ہر کہیں کو نصیب کرے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب کرے۔ اور جڑا موحد ہے جہندے اس توحید شرک نہیں اور جہندے اس نبی پاک دی سنت دی لاج ہے بدعت نہیں وہ انشاءاللہ جنت ضرور ویسی۔ چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ دی مرضی معاف کر دے وے اللہ دی مرضی سزا دے وے لیکن بالآخر ملنی جنت ہے۔ اے تسا کو انشاءاللہ یقین ہے اللہ دی ذات ہے جائیں کلمہ پڑھیے اور کلمے دی جائیں لاج رکھی ہے توحید ہے جہندے شرک نہیں کرنا اور جہندے نبی پاک دی سنت ہے بدعت نہیں کرنا رزق بھی حلال ہے نماز دا پابند ہے تے انشاءاللہ اون دے اوتے اللہ نے جنت واجب کر دی تھی۔ باقی انسان ہے غلطی تھی ویندی یہ اللہ ضرور معاف کرے سی، اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ کے معافی منگ دے راسوں اللہ معاف کرے نہ راسی انشاءاللہ۔ لیکن میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا جمعے او تساں ہن سمجھنی ہے، آخرت دے نعمتاں وچوں جنت بہت وڈی نعمت ہے تے دنیا دے نعمتیں وچوں نبی پاک بہت وڈی نعمت ہیں۔ لقد من اللہ علی المومنین امت واسطے سادے واسطے سب تو وڈی نعمت کون ہے؟ نبی پاک ہیں یا کہنا نبی پاک تو ود کوئی نعمت نہیں۔
اللہ نے ساکو بغیر دعا کیتے نبی سہیں دا امتی بنائے. نبی تمنا کرنے ہیں کہ ساکو آخری نبی دا امتی چا بنا. کتنی وڈی اعزاز دی بات ہے. میں سمجھدا صحت کے ود وڈی نعمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی پاک دا ساتھ، نبی پاک دی یاری، نبی پاک دی دوستی، نبی پاک دا تعارف، نبی پاک دی صحبت، نبی پاک نال علیک سلیک، نبی پاک نال سلام دعا. جیڑے بندے کو نصیب تھی وے او کو اللہ صحابی بنا دیں دے، اندے اتے اللہ جہنم حرام کر دیں دے، اللہ اندے اتے جنت واجب کر دیں دے. کتنی وڈی بات ہے. ہن دوہیں نعمتیں تے غور کرو. آخرت دی وڈی نعمت کیڑی ہے؟ جنت. دنیا دی وڈی نعمت کیڑی ہے؟ نبی پاک. ان کی نے ود کوئی کہہ نہیں. ہن میرے جملے تے غور کرائے. کتنا وڈا خوش نصیب ہو سی جے کو دنیا وچ نبی پاک دی علیک سلیک نصیب تھئی ہو سی، یا نبی پاک دی سنت نصیب تھئی ہو سی، یا نبی پاک دے فرمان دی لاج رکھن جے کو نصیب تھیا ہو سی. کیا خیال ہے؟ اور کتنا وڈا خوش نصیب ہے جے کو جنت نصیب تھئی ہو سی. ہے نا خوش نصیب. انہیں کنے ایک ود ایک بیا تریجا خوش نصیب ہے. سمجھا ہے ذرا. جے کو اللہ جنت بھی دے سی تے جنت دے وچ اللہ اپنے نبی دا ہمسایا تے نبی دا ساتھ بھی نصیب کرے سی. سونے دا سہاگا تواری جٹاکی اچادن سونے تے سہاگا. نبی دا ساتھ لوگے ہی واسطے گولیا ہاں تاکہ جنت ملے. کیا خیال ہے؟ نبی دی یاری ہی واسطے گولیاں نے تاکہ جنت ملے. کتنی وڈی بات ہے کہ اللہ جنت بھی دے وے تے جنت وچ نبی پاک دا ساتھ بھی دے وے. کہ جڑی وڈی نعمت ہے. بس میں آج دے جمعے وچ تو آکو وہ طریقے دسے نا، وہ ذریعے دسے نا جیڑے ذریعے تے عمل کرن نال رب جنت بھی دے سی تے جنت وچ رب اپنے سونے رسول دا ساتھ بھی نصیب کرے سی. پکاونے تساں، گانڈ تساں بدھنن، یاد تساں کرنن، پلے تساں پاونن، عمل کرنے تے انشاءاللہ میں گارنٹی نال آدا، یقین نال آدا اللہ جنت بھی دے سی تے جنت وچ اللہ نبی پاک دا ساتھ بھی نصیب کرے سی. اے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. بس لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کرنی تے نہ ہی تہاڈا وقت ضائع کرنے. اللہ جنت بھی دے وے. کوئی بندہ تہاڈے کے پوچھے کیا سنا ہے مرکز فردوس وچ، اللہ جنت بھی دے سی، جنت وچ اللہ نبی پاک دا ساتھ بھی. کتنی وڈی بات. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اے ہن پہلا طریقہ دسیندا پیاں، پہلا عمل دسیندا پیاں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات اپنے گھر دے باہر آئے. اپنے گھر دے باہر ٹھڈیاں راتاں جویں اج کل سردی جاں راتاں، ٹھڈی رات لمبی رات ہوندی ہے. نبی سے قضاء حاجت کرنی ہوندی ہے جو آپ نے تہجد بھی پڑھنی ہوندی ہے. تھوڑی دی آواز تھوڑی سیٹی مرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دا پتہ ہے سمدے کیویں ہن پتہ ہے تو کو عشاء پڑھ کے آپ آویں نا تھوڑا سوم ونجے نا ول اٹھے نا 2 رکعتاں پڑھے نا وت سوم ونجے نا وت 2 رکعتاں پڑھے نا وت سوم ونجے نا وت اٹھے نا 2 رکعتاں پڑھے نا وت سوم ونجے نا. ایک ہوندے بھی بندہ ستا پیا رہے گا 3 بجے تک اٹھے تو وت نفلی پڑھن سی. اے کوئی کمال نہیں. اگرچہ ایندے اوتے اللہ دی رحمت ہے 3 بجے اٹھنا بھی بڑا مسئلہ ہوندے، لیکن ایک کمال نہیں جو سمنا وت اٹھنا، سمنا وت اٹھنا، سمنا وت اٹھنا. اساں دے جے تک ساری نیندر پکی نہ تھی وے سارا چیتا پھرن پے ویندے. نیندر بابا پکی کرنے بھی سکو. تے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی میں گزرے نے ہم سوم گئے وت نیندر دا جھلا کر گیدا وت رکعتاں پڑھیاں وت نیندر دا جھلا وت رکعتاں. آپ کو وت این ٹائم بعض دفعہ قضاء حاجت تھی ویندی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھن تے باہر آئن. اے گال میری یاد رکھو پورے جمعے اللہ جنت بھی دے سی تے جنت وچ اے ہر گال دے بعد میں دعویٰ اپنا دہرے سا تاکہ تو آکو ساکو سمجھ آ وجے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھڈی رات آئی، آپ باہر نکتے تے اندھارا آئی تے آپ قضاء حاجت تے ویندے پیان تے آپ دی نظر پائے گئی ہے نبی پاک دے حجرے تے گھر دے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہویا ہے. اندھارا آئی، آپ سنجھان نہیں سکے. آپ نے سلام کیتے، وہ بندے سلام دا جواب دیتے. نبی کریم علیہ السلام نے جڑے ویلے جواب سنے
آپ نے فرمایا ربیہ آئی جی اللہ دے نبی میں ربیہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کیوں بیٹھا ہوئے ہیں؟ ٹھڈی رات ہے، سردی دی رات ہے، باہر بیٹھا ہوئے ہیں۔ آدھے اللہ دے نبی کئی راتاں تھی گئے میں اتھا تھوڑی انتظار چرانا۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ آدھے اللہ دے نبی میری کئی عرصے تو تمنا آئی کہ میں اپنے ہتھے نال جناب کو وضو کراواں۔ بڑی پیاری سوچ ہے۔ اچھا وضو کرن بھی کمال ہے تے وضو بے کو کراونے چ جڑی چس ہے نا کدی تجربہ کر دیکھو۔ تکبر مردے عاجزی پیدا تھیندی ہے، جھکاؤ پیدا تھیندے، اللہ دی رحمت وٹیندی ہے۔ صاحب درے جڑے ویلے تھوڑا جہا وضو کروے سو ڈھونڈنا تپوسی، عاجزی آئی کہ نہ آئی، جھکاؤ آیا کہ نہ آیا، ادب پیدا تھیندے۔ کہیں بزرگ دا وضو کراونا، اماں جی دا وضو کراونا، ابے جی دا وضو جان کے بندہ رولا پا دے جی میں خرچی دی خاطر رولا پینے ہیں، بندہ گھر چ رولا پا دے ابا جی وضو میں کراونے، بس اللہ دی قسم انقلاب آوے تبدیلی آوے کہ میں وضو کراونے۔ او آدھے میں راتی نہ جاگدا تاکہ تو کو وضو کراواں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے ربیہ دین دا یار کٹھے ہونے ہیں سارے، دین دا وضو کیوں نہ کرویں دا؟ دین دا ہن سنی گل آدھے اللہ دے نبی میں کئی باری زور لائے کوشش کی تھی ہم لوگیں دا رش اتنا ہوندے کہ میں کو موقع ہی نہیں ملدا۔ لوگ بے وضو کراون والے ڈھیر ہوندن، کوئی وضو کرویندا پیا ہوندے تا کوئی پانی ہاتھ ہلا تلو جھلی پیا ہوندے تا کوئی کیا کیتی پیا ہوندے، کوئی کیا کیتی پیا ہوندے۔ کتنا نصیب چنگا ہے انہاں دا تے اللہ دے نبی میں کو تو موقع ہی نہیں ملدا۔ تواڈے ہتھیں آلا، تواڈے چہرے آلا، تواڈے جسم آلا پانی چاون دا تا موقع مل دے، وضو کراون دا موقع نہیں ملدا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے ربیہ اچھا عورتیں کر پانی، وہ پانی بھی چاہتی ودا آپ پانی چاہتی ودا، چمڑے والے برتن ہوندے ہیں مشکیزہ جے کو سڑے نن او بھری ودا۔ آپ نے فرمایا عورتیں کر تو بائے میں قضاء حاجت کی تھی ہماں۔ حضرت نبی پاک نے اپنا پانی نہیں چاہتا، حضرت ربیہ دا کہیں دی دل ازاری نہیں کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ نہ تے نبی سی فرمان ہے جولے جول سویرے آپ ہیں میرے کو ٹائم کا نہیں اتنا کہ جڑی کائنات دے سردارن۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں عورت دے پانے، یعنی حوصلہ افزائی کرنا یہ بھی وڈا پن ہے، یہ بھی وڈا پن ہے، یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ پانی عورتیں کر آپ قضاء حاجت لگے گئے جڑے ویلے آپ واپس آئیں آپ دی عادت ہونی ہے جڑے ویلے قضاء حاجت ونجے نا اللہ دے پاک نبی دے جملے ابعد الناس آپ لوگیں کے دور تھی ویندے ہیں، پرے پرے ویندے ہیں، واش رومیں داتے لیٹرینے داتے بیت الخلاء دا رواج کہنا اون ویلے نبی پاک دور لگے ویندے ہیں تاکہ کہیں بندے دی نظر نہ پوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے قضاء حاجت کر کے آئے، جڑے ویلے طہارت کر کے آئے آپ آ کر کے بائے گئے جڑا پانی بچا ہویا آپ نے حضرت ربیہ کو دیتے۔ آپ نے فرمایا ربیہ پکڑ اپنے ہتھیں چتے کرا میں محمد کو وضو۔ رات دا ٹائم ہے ربیہ دیاں تا چسان کلہ ربیہ کوئی کہنی نہ رش نہ بھیڑ، کیا خیال ہے؟ موج آئی کہ نہ آئی؟ کرا میں کو وضو۔ نبی کریم علیہ السلام میں ہاتھ جوڑے حضرت ربیہ پانی پاتا ہن ایک دو فائدین ثواب ہی ملدا پے، ترائے فائدین اکھیں نبی دے چہرے تین تزیاراتی تھی نہیں پیے نال وضو دا طریقہ ہی سیکھدا کھڑے، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ۔ وڈے کو وضو کراؤں تے سا کو پتہ لگے وضو کیویں ہوندے، علماء کو وضو جان کے کرایا کرو تاکہ تو کو وضو دا پتہ لگے۔ یہ عادت بناؤ اپنی، ثواب ہی ہے تے زیارت دا اللہ اجر بھی دینے۔ منظر بڑا عجیب ہے، میرے کو شاید الفاظ نہ تھی سکن میں نہ کراں لیکن منظر بڑا سونا۔ حضرت سیدنا ربیہ میں پانی سٹیں دے کھڑے ہیں، نبی کریم علیہ السلام وضو کریں دے بیان تے اللہ دے پاک نبی میں وضو دے دوران آپ دی حضرت ربیہ تے نظر پئی ہے۔ حضرت نبی اپنی خوشی دی وجہ تو وضو دا پانی بھی سٹیں دا کھڑا
تے اکھاں وچوں وی پانی وہندا کھڑا روندا کھڑا خوش نصیبی دی وجہ تو کہ امام کائنات کو وضو پیا کروینا اللہ دے پاک نبی جڑے ویلے وضو کر گئے دے میرے نبی پاک بائے گئے نماز واسطے نہیں گئے تہجد واسطے نہیں گئے آپ بائے گئے آپ نے فرمایا ربیہ آج تائیں میں محمد دا ہاں ٹھار دیتے اے زبان اللہ میں نہیں اکھوائی توڑے ایمان نے آکھی ہے یہ مطلب ہے توڑے دل چ ایمان ہے یہ بلا ساختہ نکھتی ہے نا آج تائیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاں ٹھار دیتے بے ربیہ تیرے رومن کے پتہ لگدا جی میں تے کو کوئی حاجت ہوئے تیرے رومن کے پتہ لگدا جی میں تے کو کشے لوڑ ہوئے ایویں تے نہیں آیا میرے رات دو کیا ضرورت ہے بھائی اتھا بھائی ہن سنی ذرا بھائی ربیہ میں گارنٹی دینا اللہ دا نبی آج رات دے ٹائم جیڑا منہ سوال کریں میں ضمانت دینا اللہ پاک تے کو ضرورت کر دے سی میں محمد پاک گھنوا دے سا مانگ ربیہ کیا مانگ دئی حضرت ربیہ دن میں کو خیال ہے میرا اپنا گھر کہیں نہیں میں جھوپڑی چراندا آج موقع بنیا ہویا ہے آج اللہ دے نبی کے اپنے چنگے گھر دا سوال چا کراں وات خیال ہے گھر تے عارضی چیز ہے مرن دے بعد گھر بے استعمال کرے سن انجے گھر منگن دا کیا فائدہ ہے جیڑا گھر مرن دے بعد فائدہ نہ دے وے والخیال ہے جو میرے تن دے اتے پاون دے کپڑے کہیں نہیں آج کپڑے دا سوال چا کراں وات خیال ہے کپڑے بھی آمن ونجان والی چیز ہیں پھٹی پرانی چادر نال بھی جسم لوک سکدے کیوں ہی میں خام خواہ دے پوشاکیں دا سوال کراں وات خیال ہے کئی مہینے سارے چلے چ بھا نہیں بلدی آج اللہ دے نبی کے ٹکر دا سوال چا کراں آج نغن دا سوال چا کراں آدھے وقت بھی کیا کھیمی ٹکر بھی آمن ونجن والی چیز ہے اللہ صبر دیتی راسی بار بار سوچیں دا بیٹھام نبی سے بیٹھے آدھیان ربیہ جیڑی مرضی سوچ جینے ویلے زبان ہلیں دا پیاؤ سے جیڑی شے منگ دا پیاؤ سے میں گارنٹی دینا اللہ پاک تے کو ضرورت کر دے سی کہ جڑی وڈی آفر ہے کہ جڑی وڈی آفر ہے وضو دے بدلے چ وہ چوپی نہ کرے اپنی خوش نصیبی کو روے فرمایا ربیہ دس میرے نبی دے اخلاق دا ہی پتہ لگ دے ادھی رات دا ٹائم ہے ایک عام جائیں انسان نال وقت بیٹھے گزریندن تے خوش طبی بیٹھے کریندن ایکو آدن لیڈر ایکو آدن قائد ایکو آدن انسان جڑا بے دی دل جوئی دی خاطر وقت گزارے دسا کیا چاہی دائی حضرت ربیہ دے مکان ہی نہیں منگیا روٹی نہیں منگی کپڑا بھی نہیں منگیا سواری بھی نہیں منگی میں اپنے چولے تیری ٹھیکئی کی ٹاکیاں لائی ودام نبی صحیح فرمیندن میں سوچے ربیہ ٹکر منگ سی اٹا منگ سی دانے منگ سی پنیر دا آگ سی گھیو دا آگ سی کوئی ایسی چیز منگ سی جڑی ضرورت ہو سے ادھے اللہ دے نبی وعدہ کرو اللہ ضرور دے سی فرمایا وعدہ ہے میں وہی نال لینا اپنی مرضی نال نہیں لینا مانگ کیا منگ دیں ہن جڑی گل میں کرنی ہے نا پہلے شروع ہے اوہ ہن سنائے اللہ دے پاک پیغمبر جی ربیہ میں ربیہ دی دل دی تمنا ہے میں جڑی شے منگنا چاہنا جی کیا منگنا چاہنا ادھے اللہ دے نبی میرا سوال ہے اللہ پاک میں کوئی جنت بھی دے وے تے جنت جو تھوڑا ساتھ بھی نصیب کر دے وے شکر دی خیر ہے شکر دی خیر ہے نبی سیدہ ہمسایا جنت چووی اللہ دے نبی تساں باہر نکلو تے میرے اتے تھوڑی نظر پوے میں باہر نکلاں تے تھوڑے تے نظر پوے بس میں کو تھوڑی زیارت چاہی دی ہے میرا دل دے میں ساری زندگی جنت
تواڈا خدمت گزار نہ وا جویں ہن وضو کرویندا کھڑا میں ایویں میرا دل تے جنت چ میں تواڈا غلام تے نوکر بنا اللہ دے نبی اللہ جنت وی دے وے چا تے جنت چ تواڈا ہمسایہ وی بنا دے وے اسالو کا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ اللہ دے نبی جنت وی مل ونجیا تے جنت چ نبی دا ہمسایہ وی بنا دے ویا اللہ پاک نے فرمائے وحی دے ذریعے اے میرا پیغمبر حضرت ربیہ ساری رات ٹھڈ برداشت کریندا رہ گئے اے تواڈا ساتھ منگ دے تساں بلا سوچے سمجھے فیصلہ کر دیو تے فرما دیو اللہ نے ربیہ کو جنت بھی دے دیتی ہے تے جنت چلا نے نبی دا ہمسایہ بھی بنا دیتے لیکن ایک کام کرنا پوسی لیکن ایک کام چاچے احمد پہلے دس دیتے اگلا جمعہ ہی نہ پڑھوے سمر کا فردوس ہے کیا خیال ہے ایو جے بڈھڑے بھی چھوٹے موٹے مارن تو ٹھیک رہے وے اساں ویسے بھی اکثر بیٹھے ہونے ہیں لوگ سارے کے مسئلہ پوچھ دن اجا اساں سوچینے پہ ہونا بھی کیا جواب دیو نال والے پہلے فرمائی بیٹھے ہونا یہ حلال ہے کیویں مولانا حلال نہیں مولانا پیچھے نہ دے دے اوتے نہ دے دے مولانا ہی ڈھیر آج کل بن بہرحال یہ تو چاچے دی محبت ہے جو جمعے تقریراں سونے کے یاد کی تھی ودے تو آپ کو یاد کرنا چاہیے انہا مطلب ہے نہیں تو آپ کو یاد نہیں تو آپ کو بھی یاد ہے لیکن تو سندرہ بریکاں شریکاں لیندے ہو چاچے دی بریک گھٹ ہے 80-90 سال دی عمر ہے چلو میں ایک گال ہی کرنا کہنا آج دے جمعے اگیں ایک جوان میں کہا کہ دنیا جا گالی نہ کی چنگر بات آ گئی ہے گال چلو ایک کدی گال معاف کر دے سو بس میں کوئی جنت بھی چاہی دیئے تے تو آدھا ہمسایہ بڑھنا چاہنا آپ نے فرمایا ایک کام کرنا پوسا او کام میں تو آدھے ذمہ بھی لینا مرکز فردوسا لے ہو او کام اگر میں کرنا چاہ تساں کرو چاہ اللہ دی قسم ہے اللہ جنت بھی دے سی تے جنت جراب اپنے مصطفیٰ دا ساتھ بھی نصیب کرے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا کام اللہ دے نبی آپ نے فرمایا علیکا بے کثرت سجود میرا یار ربیہ سجدے ڈھیر کیتے کر سجدے ڈھیر کرن دا مطلب تہجد دا اہتمام کیتا کر سجدے ڈھیر کرن دا مطلب اشراق دا اہتمام کیتا کر سجدے ڈھیر کرن دا مطلب نفلی تے سنتا زیادہ پڑھیا کر سجدے ڈھیر کرن دا مطلب نماز دی پابندی کیتی کر علیکا بے کثرت سجود اے میرا یار ربیہ ساری زندگی اگر سجدے ڈھیر کریں دا راسیں اللہ پاک نے میں کوئی یہ بات نسی ہے کہ میں اللہ پاک نے ربیہ کو جنت بھی دے دیتی ہے تے نبی دا ہمسایہ بھی بنا دیتے مطلب نماز پڑھنی ہے مطلب نفل پڑھنی ہے نبی سی فرمائے بندے دے جسے میں 360 جوڑ بنائے اللہ سے کتی 300 آپ نے فرمائے ہر روز ہر جوڑ دے بدلے صدقہ کرنا ہر مسلمان واسطے ضروری ہے کتی جوڑن سارے جوڑ جڑے سیدھے پٹھے تھی نا یہ ڈونویں نے رکوع سجدہ بائے گیا کھڑ گیا لیٹ گیا یہ جوڑ ہیں تا وہاں ساری این تھی گئی تو اون تھی گئی انگل سادہ ہاتھ چمبا بن گیا یہ سارے 360 جوڑ تے ہر جوڑ دے بدلے ہر روز صدقہ دے منائی دے واسطے ضروری ہے صحابہ دن اللہ دے نبی اتنا جرات تکائیں نہیں 360 اگر ایک دینار ہی دیں ایک دے بدلے 360 دینار درہم دینار وہ تو سونے دے انہیں ان سکے اتنا تے جرات ہی کہیں نہیں کیا کروں آپ نے فرمائے شاٹ رستہ دسینا روزانہ جڑے ویلے سیج ابھرن دے بعد 2 رکعت نماز پڑھی چا کرو جے کوئی اشراق آدن 360 جوڑیں دا ثواب مل پوسی 360 جوڑیں دا صدقہ تھی پوسی کام سوکھا یا کہنا 2 رکعت فجر نال جلے سے جبرے اشراق دے پڑھن دی عادت چا بناؤ یعنی سجدے ڈھیر کرنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا نی رات فرضیں دے علاوہ 12 رکعتاں پڑھے
حضرت سیدہ ام سلمہ جن میں نبی سے کے سنیے جڈاں دا سنیم والی نے 12 رکھتے تھے عمل میں چھوڑیا ہی کہنی آپ نے فرمایا جڑا 12 رکھتے تھے عمل کرے کل قیامت علی میں ضمانت دینا اللہ کو جنت ضرور عطا کر دے 2 رکعتاں فجر دے فرضے تو پہلے آ جاں تے 4 ظہر تو پہلے آ جاں تے 2 ظہر دے فردیں دے بعد آ جاں تے 2 مغرب دے فردیں دے بعد آ جاں تے 2 عشاء دے فردیں دے بعد آ جاں 12 رکعتاں جڑا پڑھے یعنی سجدے ڈھیر کرنن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے پہلا طریقہ ہے اللہ جنت بھی دے وے تے جنت وچ نبی پاک دا ہمسایہ بھی بنا دے وے یا اللہ او کیڑا کم ہے آپ نے فرمائے سجدے ڈھیر کیتے کرو جیڑا بندہ سجدے کرے اللہ پاک کو جنت بھی دے دے تے جنت وچ نبی دا ہمسایہ بھی بنے دے اگلی بات سن اگلا کم کیڑا ہے جڑے کم دے ذریعے اللہ پاک نے جنت بھی دیونی ہے تے جنت نبی پاک دا ہمسایہ بھی بناوڑے صحیح مسلم میں آپ دا فرمان ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی ہیں ترجمے تے غور کری نبی علیہ السلام نے فرمائے انس رضی اللہ عنہ قال من آلا جاریتین حتی تبلغا یوم القیامت انا وہوا وزم اصحابہو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑا بندہ میری امت دے وچوں اپنے 2 دھیری دی پرورش چا کرے جیڑا بندہ میری امت دے وچوں اپنے 2 دھیری دی پرورش چا کرے تے آپ نے فرمائے قیامت لنی جڑے ویلے آسی او تے میں ایویں ہو سوں جنت چ جیویں 2 انگلیاں دھیری دی پرورش سپیشلی طور تے نبی سی علیحدہ ایویں سمجھو بونس دیتے بونس کیوں دیتے نے کیونکہ اونلے دھیری کو زندہ دفن کر دیتا وینا دھیری کو حقارت نال لٹھا وینا دھیری نال نفرت کیتی ویندی آئی دھیری کو عیب سمجھا وینا جڑے ویلے دھی جا پوے اپنی توہین سمجھ دیاں اللہ دے نبی اندے بدلے تعلیم دیتی ہے جے کو اللہ پاک نے 2 دھیری دیچن آپ نے فرمائے جیڑا بندہ 2 دھیری دی پرورش کر کے آیا کھڑے اگر کہیں کو اللہ نے 1 دیتی ہے اگر کہیں کو اللہ نے 3 دیچن اللہ نے کہیں کو 4 دیچن جیڑا بندہ اپنے دھیری دی پرورش کریں دا رہ گئے قیامت نہیں جڑے ویلے میری بارگاہ چایا اللہ دے نبی فرمائے اے تے میں ایویں کٹھے کھڑے ہو سوں اللہ ہی کو پروٹوکول دے سی میں محمد کریم دے نال ہی کو ملے سی اے میرا ہمسایہ ہو سی آخرت والے دی بھی میرے نال ہو سی تے جنت جی میرے نال ہو سی دھی رحمت ہوندی ہے پوتر نعمت ہوندے جے دھی اللہ دے دے ان دی پرورش کیتی کر این نیت نال جو اللہ جنت بھی دے سی تے جنت وچ نبی دا ساتھ بھی نصیب کرے سی پرورش دھی واسطے سب تو وڈا مدرسہ پیو ماں دھی واسطے سب تو وڈی یونیورسٹی پیو ماں دھی واسطے سب تو وڈا کالج پیو ماں دھی واسطے سب تو وڈا حیا پیو ماں دھی واسطے سب تو وڈا استاد پیو ماں دے ذمے دھی دی تربیت کرنا پیو ماں دے ذمے او کو زندگی دے معاملات سمجھاونن کہ تائیں اگر تو رخصت تھی وننے تو گھر کیویں گزارنا ہے تائیں زندگی اچ جی سکھنی ہے تائیں زندگی اچ بزرگیں دا ادب کرنے اے تربیت کرنا اے ہر پیو ماں واسطے ضروری ہے جیڑا اپنے بالیں کو پالے ایک بھی حدیث پاک کے چندے جیڑا اپنے دھیری کو پالے پرورش کرے انہیں کو ادب سکھاوے تربیت سکھاوے بھلا انہیں دی رخصتی کر دے وے فرمایا میں ضمانت دینا اللہ ہی دے اوتے اپنی جنت واجب کر دینا اساں ایتھاں اپنی بیٹی تے دھی نال کیا کرنے ہیں اے تساں آپ واقف ہو یعنی شروع تو ہی جیڑے ویلے دیو جاوے او ظلم دی چکی اچ پس دی ہے اندی پوتر دی فیس دے خرچے زیادہ ہوندن دھی دے گھٹ ہوندن پوتر دی ڈیمانڈ زیادہ ہوندی ہے دھی دی گھٹ ہوندی ہے پوتر کنے 1.5 لاکھ روپے والا موبائل ہے دھی کنے شاید 5 روپے والا ہی نہ ہوئے پوتر دی جتی زیادہ ہے دھی دی شاید جتی اتنا نہ ہوئے پوتر دے کپڑے زیادہ جداں دی جائیے اے ظلم دی چکی ہے پیسن پائیے
میں شروع کنے ہی دے اندر 2 نمبری کر جو لیا میرا حق ہے میں اگلے پوتر کو 1000 روپیہ دینا پیا بھاویں اون دی ضرورت آ دھی دی بھاویں ضرورت نہیں شریعت آ دی او کوئی 1000 دیوان دا پابند ہے تیرے واسطے ضروری ہے جی میں پوتر کو دیتا ہوں دھی کو بھی دے یا پوتر کو نہ دے یا دھی کو بھی اتنا دے جتنا پوتر کو دیتا ہی اے شریعت دا فیصلہ ہے اے میرے نبی پاک نے دھی دا حصہ اگر جیندیں تساں کشے دیوان پوسو جتنی پوتر کو دے سو اتنی دھی کو دے سو آدھے میں پوتر مکان بناونا مجبوری ہے وقت کنالوں کو کر دیتی ہیں میں کہ کوئی گال نہیں آپ ریٹھا ویسے او بے کوئی کنال اللہ دے ٹھیک ہے جے پوتر دی رہائش دی مجبوری ہے کنال کر دے میں اللہ ناراض نہیں لیکن او کنال دھی کوئی دیوان دا پابند ہے یا دے ہی نا یا دے تے برابر دے نا انصافی نہیں کرنی ہی واسطے دے اے جڑی وڈی آفر ہے کہ جڑا دھیری کو پال کے آوے اور پالن دا حق ادا کرے ایک قیامت علی فرمایا میرے کٹھے ایویں اسی جی میں 2 انگلیاں انہیں 2 انگلیاں چوکھا فاصلہ ہے بس میرے نال ہو سی یعنی دھیری دی پرورش کرنی چاہیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے زیادہ تر دھیری دی چان تے ایک جوان آدھے میں کو جڈا ہی جاوے یا دھی جندی آئی میں امام احمد بن حنبل دو ٹور نام تاکہ میں کو حوصلہ دی ویسی میں ان کو آکھاں پوتر نہیں تھیا ہار واری دھی تھی نہیں ہے امام صاحبادین خوش نصیب ہیں اللہ پاک نے اپنے اکثر نبیوں کو دھیری دا باپ بنائے خوش نصیب ہیں اللہ نے اکثر نبیوں کو دھیری نیچن لہذا تو بھی میں بھی اساں نبیوں دی سنت تے عمل جائیں اللہ نے نبیوں کو دھیری نیچن ویسے بھی دھی حیا لی ہوندی ہے پتر دی بنسبت تو صحیح جان دے ہو کوئی ڈیمانڈ نہ کرے سی گال پہلے اماں دو ویسی دادی دو ویسی 3-4 رستے گلے دیے پیو تک پجن واسطے تو آپ کو نہیں پتا گال کریں اپنی کر ہی نہیں سکتی ابے دے گو ابا آوے تھے اولین دی نہیں حویلی اچ جیڑی دھی کو اساں دبایا ہوئے ہے جہندہ حق اساں کھادا ہوئے ہیں میں کئی ہو جہاں دھیریں ڈیٹھیں جنہیں دے پیو دے جنازے حویلی وچوں نکلن لگن وہ پیچھو آواز دے کے آ جان ابا قیامت تک نہ بخشے سائیں قیامت تک نہ بخشے سائیں سارا ترکاتے دیتی ہوئے نہیں سادہ حصہ کریں گیا اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا اچھا والا دے یاری کو آخر پرنایا تہی سے جہیز دیتے سے تھوڑا ہے بھئی اگر وہ کو پرنایا پوتر کو بھی تے ہی کہ کین بھی پرنایا بلکہ پوتر دے پرناوان تے ڈبل خرچہ کیتا ہی پوتر دے پرناوان تے ڈبل خرچہ کیتا ہی لازمی تو نہیں جو دھی کو پرنائی اللہ دے پاک نبی فرمائے جڑا بندہ اپنے دھیریں دی پرورش کر کے آویں قیامت تلڑی جنے ویلے آسی اللہ پاک جنت بھی دے سی تے جنت چلا نبی پاک دا ہمسایہ بھی بنا دے سی کہ نہ بنا دے سی اللہ بیٹی دے وے تے رحمت سمجھی کرو تے خوشیاں منایا کرو بیٹی جاوے تے 1 بکرا عقیقہ ہے بیٹا جاوے تے 2 بکرے عقیقے نہیں سمجھ آئی تے دھیری دی تربیت کی تھی کرو دھی والے باپ پہ اللہ حیا پیدا کر دیں دے دھی والے باپ پہ اللہ جھکاؤ پیدا کر دیں دے دھی والے باپ کو اللہ کدا ہی شرمندہ نہیں تھی ونے دا تربیت ہوئے پہلا کم ہے کہ جڑا بندہ سجدے ڈھیر کرے جڑا بندہ سجدے ڈھیر کرے اللہ پاک جنت بھی دے سی تے اللہ پاک جنت وچ نبی پاک دا ہمسایہ بھی بنے سی اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث ہے حضرت ام عائشہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے جن میں اپنے گھر وچ بیٹھی ہوئی امی اچانک کئی عورت نے سوال کیتے میں بکھیاں میں کو کشے کھاون دی مل ونجیا حضرت ام عائشہ فرمائیں جن میں اپنے گھر تلاشی شروع کی تھی ہیں میں کو 2 دانے کھجور دے لبین میں دروازہ کھولیے عورت آئی ان دے سجے پاسے بھی دھی آئی ان دے کھبے پاسے بھی دھی آئی میں 2 دانے دیتن ان 1 دانا اون دھی کچھا دیتے بیا دانا اون دھی کچھا دیتے آپ بکھی رہ گئی ہے اماں جان فرمیں دی ہے میں ول تلاشی شروع کیتی ہیں تھوڑی دیر دے بعد 1 کھجور دا دانا لب ہے میں آ کر کے دیتے میں اے تو کھا اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرمیں دی میں کھڑی ہوں او کو دیتے میں ہوں کیا کیتے وہی میں اپنے منہ دے نیڑے کرن لگی ہے تے دھیری بکھیان وہ اپنی اماں تو دیکھن پائے گا
حضرت عائشہ دی میڈے دی کھڑیاں جیڑا دانا آپ کھاونا ہاسی اندے دو حصے کیتن سی، ایک حصہ اپنی اون تھی کو چڑھتے سی، بیا حصہ اپنی اون تھی کو چڑھتے سی۔ میں بڑی حیران تھیاں، شام دے وقت اللہ دے پیغمبر تشریف گئے نین، میں اپنے سر تے کپڑا بدی بیٹھیاں آکھن لگے عائشہ خیر تے اللہ دے نبی میرے سر درد ہے، میں بڑی پریشان ہاں، آج میں نواں ماجرا ڈٹھے، آج میں ڈٹھے کہ ماں اپنے بچے نال کتنا پیار کریں دی ہے۔ آج میں کو سمجھ جائے نبی سی فرمایا عائشہ تیرا قصور نہیں، اللہ نے تے کو اولاد ہی نہیں دیتی، اولاد دے ویا تے کو پتہ لگیا کہ ماما اولاد نال کتنا پیار کریں جن، تے کو ہی واسطے پتہ نہیں لگا دسا کیا ڈٹھائی تے کیا رولا آکھن لگی ایک عورت آئی ودی آئی دو دھیری رلائی ودی آئی آپ نے سکھا دا اپنے دھیری کو کھجور دے گٹ کے چڑی تنسی۔ اللہ دے نبی فرمائے کیا تے کو پتہ کہیں نہیں، اللہ پاک نے فرمائے جیڑا اپنے دھیری کو پالے تے کھواوے اللہ انہاں دے ہوتے جنت بھی واجب کر دیں دے، اللہ جنت میں نبی دا ہمسایہ بھی بڑھا دیں دے۔ اچھا اتنی بڑی فضیلت ہے، ہاں تاں سمجھ آئی گال سجدے زیادہ کرنے نا تے نمبر 2 دھیری دی پرورش کرنی ہے، دھیری نال پیار کرنے، پترے نال ہی کرو، دھیری نال ہی پیار کرو، دھیری تے بھی خرچ کرو، جتنا پترے کو دو اتنا دھیری کو دو، یہ دو باتاں دے شمی باتاں ڈھیرن ذرائع ڈھیرن زندگی رہی تے اگلے مہینے دا جڑا میرا تریجا جمعہ ہو سی این موضوع کو پورا کرے سو انشاءاللہ۔ اللہ تو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ۔